السلام علیکم. 11 نومبر کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں کراچی اسٹاک ایکسچینج KC100 کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کال. چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم آج کے مارکیٹ کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے. آج کی مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آج کا جو اسٹارٹ تھا وہ بہت حد تک کریزی تھا. تقریباً 41,480 پہ مارکیٹ کھلی ہے اور 41,597 کا ہائی بنایا کھلنے کے ساتھ ہی، اور پھر مارکیٹ نیچے آ گئی اور پھر سارا دن جو ہے مارکیٹ 41,238 کے اراؤنڈ یا ابو رہنے کی کوشش میں سرکردہ رہی اور پھر اینڈ میں مارکیٹ تھوڑے سے پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ کلوز ہوئی 41,080 ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو مارکیٹ جو ہے 696 پوائنٹ پلس کھلی ہے، تو ایک ہیوج گیپ کریٹ ہوا چارٹ پہ. اور اگر آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے کلوزنگ دیکھیں تو تقریباً 327 پوائنٹ نیچے کلوز ہوئی ہے مارکیٹ اپنی اوپننگ سے. تو تھوڑی سی عجیب و غریب صورتحال رہی اور بیچ میں جو آپ کو مڈ ڈے کالز دی جاتی ہیں اس میں نے دوسری دفعہ جو اپڈیٹ دی تھی تو اس میں نے ایک بات لکھی تھی، وہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے سمجھنے میں سینٹیمنٹس کو، جو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ چارٹ کو اس اینگل سے دیکھو کہ جو کل کی خبر آئی تھی اس کی اوور ایکسائٹمنٹ تھی جو مارکیٹ اتنا اوپر کھل گئی، اور وہ واضح ہے اس بات کا کہ مارکیٹ اب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور 41,238 کو میں نے جسٹیفائی کیا کہ وہ جسٹیفیکیشن ہم کو گرین لائن کی شکل میں اس چارٹ پہ نظر آ رہی ہے. اور ابھی میں جب نیوز اپڈیٹ کر رہا تھا تو میں نے نیوز دیکھی تو اسی حوالے سے خبر میں نے فوراً میڈیا پہ بھی دیکھی کہ وہاں پر بھی ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایکسائٹمنٹ تھا اب اس کی ایڈجسٹمنٹ اور کام ڈاؤن سچویشن اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے. بے شک والیوم آج مارکیٹ کے تھوڑے بڑے ہیں، 42,058 42.58% زیادہ والیوم ہوئے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ اور اچھے ہوتے اگر مارکیٹ کا جو اوپننگ ہے وہ تھوڑی سی ان نیسیسری ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی اس میں، اگر تو شاید آج مارکیٹ کے والیوم اس سے بھی زیادہ ہوتے. بہرحال مارکیٹ 369 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی اور اوور آل گین 370 پوائنٹ کا مارکیٹ نے گین کر لیا ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ وہی بات ہے جو کل میں نے آپ کو کہی کہ ہمارے نیکسٹ ڈیسٹینیشنز اس میں بتائے گئے ہیں کہ اب ہمارا فوکس جو ہے گلف کنٹریز کی میں ہوگا، اور ہم جو بھی لوگ ان ممالک سے خواہش مند ہیں وہ ضرور اپنی پری رجسٹریشن کرائیں. اور پری رجسٹریشن کا بڑا سمپل طریقہ ہے، دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا نام اور جو کنٹری ہے آپ کی وہ لکھ دیجئے، سٹی اینڈ کنٹری، تو اس کے بعد آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا جب سیشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جناب، انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے جو میں نے کہا آپ کو کہ ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ S&P فیوچر پازز آفٹر اسٹرانگ ریلی آن ویکسین چیئر، تو ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر US COVID-19 ہاسپٹلائزیشن سرج ٹو ریکارڈ آف جسٹ اوور 59,000 پیشنٹس. گولڈ سرج ایز فوکس شفٹ بیک ٹو لوز مانیٹری پالیسی. آئل پرائسز والیٹائل آفٹر فائزر COVID-19 ویکسین اناؤنسمنٹ. بہرحال وہی والی بات ہے آئل کے حوالے سے بھی اور S&P فیوچر کے حوالے سے بھی کہ اب وہ اپنے آپ کو دونوں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوکل نیوز میں جو خبریں ہیں اس میں آج ISPR نے جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو ISI اور رینجرز کے آفیسرز انوالو تھے وہ
آئی جی کیس میں ان کو ریموو کر دیا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیسیجن از ٹیکن ان دی لائٹ آف کورٹ. ٹھیک ہے. پی ٹی سی ایل ٹو اسٹیبلش پاکستان فرسٹ کلاؤڈ مارکیٹ پلیس. الحمد للہ. کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ ول بوسٹ پاکستان ٹرانسپورٹ سیکٹر سسٹینیبلٹی. اچھا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے اس بارے میں ایک خبر دی ہے کہ اس سے کیا فائدے ہوں گے، اور ضرور اس کو پڑھیے. میں نے ویسے یہ ہمارے فیس بک پہ کا جو گروپ ہے اس پہ خبریں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 2022 اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے. اللہ کرے یہ جلد سے جلد بہتر ہو، اس سے اوور آل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں فائدہ ہوگا، اور یقینی طور پہ اکانومی میں بھی یہ کافی اچھا کردار ادا کرے گی. ورلڈ بینک ارج پاکستان ٹو ایکسپینڈ انویسٹمنٹ ان سولر اینڈ ونڈ انرجی. میرے خیال میں ورلڈ بینک کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود اس کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم اس طرف سوچیں. یہ شادی ہال اونرز نے انڈور ویڈنگ بین کو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس ڈیسیژن پر نظر ثانی کرے. تو یہ تو ایک پہلا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کے خلاف جانے کی بات ہو رہی ہے. اور اصل میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ ان کا سیزن بھی ہے شادیوں کا، نومبر دسمبر. اور اس کے بعد پھر ایک اور خبر جو دیکھی میں نے کہ ایف بی آر نے نوٹس لے لیا ہے. وہ جو آج کل سے ہم ایک شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ماسٹر ٹائل ہے، پتہ نہیں کون ہے، آئی ڈونٹ نو، کسی کے مالک ہیں، ان کے بچوں کی شادی کی، وہ ہزاروں کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایف بی آر نے اس کا نوٹس لے لیا. اچھا، ایک اور اچھی خبر، پاکستان انٹرز دا پاکستان انٹر دا 1 ٹریلین گلوبل کلاؤڈ کچن مارکیٹ. اچھا، اب پاکستان جو ہے کووڈ-19 کے باوجود پاکستان کی بہت سی چیزوں کی پرفارمنس ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. جس طرح میں نے بتایا کہ 1 ٹریلین گلوبل کلاؤڈ کچن مارکیٹ ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک. اے ڈی پی ٹو لینڈ 300 ملین ٹو پاکستان. اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے گا. یہ اصل میں کنٹینویشن ہے اس 800 ملین کا جو بجٹری سپورٹ پلان تھا، اس کی یہ قسط ہے. نیپرا نے 48 پیسے پر یونٹ پاور ٹیرف میں اضافہ کر دیا ہے. دا انسینٹیو اناؤنس بائی پرائم منسٹر عمران خان ٹو سپورٹ کنسٹرکشن سیکٹر. ہاں، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان عمران خان صاحب نے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے پیکیج اناؤنس کیا تھا، اس کے رزلٹس کچھ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اپنی ان کی بزنس ایکسپینشنز نظر آ رہے ہیں. اور یہ تو خیر تھوڑی سی کل کی خبر ہے، کل پوسٹ ہو چکی ہے ویسے ہمارے فیس بک پر بھی، مگر بہرحال آج اخبار میں موجود ہے کہ پاکستانی کرنسی جو ہے 3rd بیسٹ ایشین کرنسی کہلا رہی ہے. اب چلتے ہیں جناب پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. زیادہ کچھ کہنے کو مارکیٹ کے لیے ہے نہیں. آج کا سیشن بہت ایکسائٹنگ تھا اور ہائپر موو کے ساتھ اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر پورا دن اس کی کوشش رہی کہ اس کو ایڈجسٹ کرے. بلز ابھی موجود ہیں مارکیٹ میں اور وہ پرفارم کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ بٹ وی مے فائنڈ اے جولٹنگ رائڈ in the beginning of session and I want traders to fasten their seat belts and do not get panic of any unusual start of the session. میں نے صرف یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب مارکیٹ میں اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں تو شارپ ہائیز اور شارپ لوز بنتے ہیں. آپ نے آج شارپ ہائی دیکھا ہے، کل آپ شارپ لو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ اس کے تیار ہونا ہوگا. پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے یہ جو میری ایکسپیرینس ہے اور ٹیکنیکل نالج ہے اس کے حساب سے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اینڈ ممکن ہے کہ ہم کو کل کچھ گراوٹ دیکھنے کو ہی نہ ملے، مارکیٹ سیدھا اوپر چلی جائے، تو کوئی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ
اوور آل ویو میرا مارکیٹ کے بارے میں آپٹمسٹک ہوں. مطلب اگر مارکیٹ نیچے کا ڈپ بھی مارے گی تو ریکور کرے گی. جو میرا بیسک اس میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے. مگر میں نے سمجھانے کی صرف یہ کوشش کی ہے کہ انیوژول اور شارپ لو پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سوری یہ لفظ میں نے غلط طریقے سے استعمال کر لیا. یہ وہ والا گھبرانا نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک شارپ لو بنے. تو پلیس یور اسٹاپ لاس بلو 40,929 ان مائنڈ اینڈ گیو سم ٹائم ٹو اینالائز دا ریئل سینٹیمنٹ آف دا مارکیٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دیکھیے انڈیکس تو ہم خریدتے بیچتے ہیں نہیں, تو 40,929 کے نیچے اسٹاپ لاس لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی مطلب نہیں ہے. مگر یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اگر 40,929 کے نیچے ٹریڈ ہو مارکیٹ تو مارکیٹ میں پریشر آ سکتا ہے. یہ اہم بات ہے. مگر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم شارپ لو کو اگنور کریں گے اور ہم یہ امید رکھیں گے کہ جو شارپ لو کا جو انٹینسٹی ہے وہ 40,929 تک جانے کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بیسیکلی اس وقت ٹائم فریم دیکھیں گے کتنے ٹائم مارکیٹ نیچے رہتی ہے تاکہ اس کے ریئل سینٹیمنٹ کا اندازہ ہو سکے. آج کا چارٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو مارکیٹ کا ریئل سینٹیمنٹ ہے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. جو اس ویڈیو میں جو آپ کو چارٹ دکھایا گیا ہے ریپ اپ میں, صرف اسی کو توجہ سے دیکھ لیجئے تو آپ کو مارکیٹ کا ریئل سینٹیمنٹ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اوور آل جو ہمارا ویو ہے وہ یہ کہ بلز جو ہیں پرفارم کریں گے. ان کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 41,238 کے اوپر جب وہ ٹریڈ کریں تو پھر وہ 41,628 585 کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا ٹارگیٹ آف دا ڈے ہے. جو اٹموسٹ ٹارگیٹ ہے وہ اس ویک میں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں وہ 41,939 910 تک کا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے رسک مینجمنٹ اور جو ہے وہ 40,929 کے نیچے شروع ہو جاتی ہے. اس کے نیچے ہم اسٹاپ لاس لگائیں گے, اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اور اوور آل ویو جو ہے مارکیٹ کا تیزی کا ہے 41,238 کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مارکیٹ اگر کوئی جالٹنگ رائڈ لیتی بھی ہے تو اس کو ریکور بھی کر لے گی. بہت شکریہ. اس کال کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں, اور اگر کوئی سوال اور کوئی بات آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.